بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہر زمانے میں فتنے ہمیشہ برستے رہے ہیں۔ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ نیٹ اور موبائل ہے۔ بہت سے علماء نے اس کی صراحت بھی فرمائی ہے کہ اس وقت نیٹ اور موبائل نے جتنے فتنے بپا کیے ہیں شاید دوسری کوئی چیز اتنے فتنے بپا کر پائی ہو۔ اور گزشتہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حارث اعور مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ خواہ کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اور الٹپ تبصرے کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جا کر بتایا تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اچھا یہ چیز ہونے لگی، یعنی مسجد میں بیٹھ کے لوگ خواہ کی معلومات اور تبصرے میں مشغول ہونے لگے۔ تو حارث اعور نے کہا جی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ آئندہ ایک بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس فتنے سے بچاؤ کا سامان کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب اس فتنے سے بچاؤ کا سامان ہوگی۔ ایک طرف حارث اعور نے کچھ مسجد میں ہونے والی گڑبڑی بتائی، یعنی خواہ کا تبصرہ، خواہ کا غور و خوض اور خواہ کی کھود کرید، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حدیث سنانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فتنے کی خبر دی ہے۔ تو حضرت علی یہ اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ وہ کوئی اور فتنہ نہیں، یہی خواہ کے تبصرے کا فتنہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبصرے کے فتنے سے بچاؤ کے لیے قرآن کریم کو علاج بتایا۔ اس وقت آپ نیٹ کے اندر اور موبائل میں دیکھ لیجئے، اس میں خواہ کا تبصرہ، خواہ کی معلومات، بے وجہ کی چیزیں، اور انسان کو جو چیز نہیں دیکھنی چاہیے تھی، نہیں معلوم کرنی چاہیے تھی، ایسی چیزیں نیٹ کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ آ رہی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر دے دی تھی کہ یہ فتنہ لوگوں کے درمیان میں عام ہوگا، اور لوگ اپنے گھروں میں، چوراہے کے اوپر، اسٹیشنوں پر، مسجدوں میں، ہر جگہ خواہ کی معلومات حاصل کرنے کے اس ذریعے میں مشغول ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچاؤ کا سامان قرآن کریم کو قرار دیا۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یوں بھی قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن رمضان کے اندر قرآن کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کے لیے اسی مہینے کو اور رمضان ہی کے ماہ کو منتخب فرمایا۔ تو قرآن اور رمضان کے درمیان میں بڑی مناسبت ہے، اور دنوں میں قرآن کی جو نورانیت ہے رمضان کے اندر اس کی نورانیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کو دیکھا گیا کہ وہ رمضان میں خصوصی طور پر قرآن کریم کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے تھے، اتنا زیادہ قرآن کریم تلاوت کرتے تھے کہ ہمارا تو تصور بھی نہیں پہنچتا کہ ایک آدمی اتنا زیادہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ ان بزرگوں کے بہت سارے قصے حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھے ہیں، کون کتنا قرآن کریم پڑھتا تھا اس کی مستقل فہرست حضرت نے جو ہے گنوائی ہے۔ بزرگوں کے قرآن کریم پڑھنے کے معمولات اس لیے بھی سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم کو حوصلے پیدا ہوں، ہم کو ہمت ملے کہ وہ لوگ بھی بشر تھے، ان کے ساتھ بھی انسانی ضرورت لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی سارے کام کاج کے ساتھ وہ اتنا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ہم لوگ اپنا احتساب بھی کر سکیں کہ ان کے کمپیر میں، ان کے مقابلے میں ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں۔ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک رسالے کے اندر بہت سارے ایسے بزرگوں کے احوال لکھے ہیں
جن کے قرآن کریم رمضان کے اندر پڑھنے کے معمولات بہت تھے. میں نے ایک جگہ ان کو نوٹ کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو ان کے معمولات کا کچھ خاکہ سناؤں جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے رمضان میں اور ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بہت سارے بزرگوں کے قصے لکھے ہیں کہ یہ بزرگ اتنا قرآن پڑھتے تھے, یہ بزرگ اتنا قرآن پڑھتے تھے. چند قصے آپ کے سامنے میں سناتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا. حضرت اسود, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دو شاگرد ہیں, ایک اسود اور دوسرے علقمہ. ان کی فقہی شان بہت بڑی ہوئی تھی. چنانچہ مسائل و احکام کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو علوم ہم تک پہنچے وہ انہی دو شاگردوں کے واسطے سے پہنچے ہیں. ان میں سے ایک ہیں اسود. ان کے بارے میں لکھا کہ اسود جو تھے وہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں 6 رات کے اندر ایک قرآن کریم پورا کرتے تھے. یعنی روزانہ کے 5 پارے, تب 6 رات کے اندر ان کا قرآن کریم غیر رمضان میں پورا ہوتا تھا. لیکن رمضان آتا تھا تو وہ 2 رات کے اندر ایک قرآن کریم پورا کرتے تھے. یعنی ایک رات میں 15 پارے اور دوسری رات میں 15 پارے. اس طرح سے ان کی راتیں, باوجود یہ کہ بہت بڑے فقیہ تھے اور مسائل و احکام کے اندر بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں, لیکن ساتھ میں قرآن کریم پڑھنے کا معمول اتنا زیادہ تھا کہ وہ رمضان جب آ جاتا تھا تو اب اپنا معمول بڑھا دیتے تھے اور ایک رات کے اندر 15 پارے اور دوسری رات میں 15 پارے, اس طرح 2 رات میں ان کا ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا. قتادہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کا حال لکھا ہے کہ وہ یوں عام دنوں کے اندر 7 رات میں ایک قرآن کریم پڑھتے تھے. رمضان کے علاوہ اور دنوں میں ان کے قرآن کا معمول یہ تھا 7 راتوں میں ایک قرآن پڑھتے تھے, لیکن رمضان آ جاتا تو 3 رات میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. یعنی ہر رات ان کے قرآن کریم پڑھنے کا معمول 10 پارے کا تھا اور پوری رات سمجھو وہ عبادت میں گزارتے, 10 پاروں کی تلاوت کرتے اور 3 رات رمضان کی نہیں گزرتی تھی ان کا ایک قرآن کریم ضرور ختم ہو جاتا تھا. اور جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو حضرت قتادہ کا حال یہ تھا کہ وہ ہر رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے. آخری 10 دن میں پوری رات قرآن کریم پڑھتے اور ایک رات میں قرآن کریم وہ ختم کر دیا کرتے تھے. ایک شخص ہیں حضرت وقا ابن ابو ایاس, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید ابن جبیر جو بہت بڑے تابعی ہیں, ان کو حجاج نے شہید کر دیا تھا. تو وقا ابن ابو ایاس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے ساتھ رمضان کے اندر رہنے کا اتفاق ہوا. تو حضرت سعید ابن جبیر نے مجھ کو کہا کہ یہ قرآن کریم تھوڑا سا پکڑ لو. میں نے جو قرآن کریم پکڑا تو وہ اسی جگہ بیٹھ گئے اور تب تک حضرت سعید ابن جبیر نہیں اٹھے جب تک انہوں نے اسی ایک مجلس میں پورا قرآن کریم نہ پڑھ لیا. مجھے قرآن پکڑوایا اور اس مجلس میں قرآن شروع کیا پڑھنا. انہوں نے پورا قرآن ایک مجلس کے اندر حضرت سعید ابن جبیر نے پڑھ دیا. یہ رمضان کے قرآن کریم پڑھنے کا ان کا حال تھا. ایک شخص ہیں ہشام ابن حسان, وہ فرماتے ہیں کہ میں منصور کے ساتھ اکٹھا نماز پڑھا کرتا تھا. میں اور منصور دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. تو رمضان کے اندر میرے بازو میں جب منصور پڑھتے نماز, ان کا حال یہ تھا کہ مغرب سے لے کر عشاء تک میں وہ 2 پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے. یہ ہشام ابن حسان کہتے ہیں کہ میرے بازو میں یہ منصور نماز پڑھنے کھڑے ہوتے, مغرب سے لے کر عشاء تک میں ایک قرآن نہیں 2 قرآن کریم پورا ختم کرتے تھے. اور جب پورا 2 قرآن کریم ختم ہو جاتا تو تاسین کی جو صورتیں قرآن کریم میں آئی ہے وہ سب بھی وہاں بیٹھ کے پڑھتے اور پھر عشاء کی نماز کھڑی ہوتی تھی. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوا کرتی تھی. چنانچہ 1/4 رات گزر جائے تب تک وہ عشاء کی نماز مؤخر کرتے تھے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ منصور 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے. ہم لوگ اپنا بھی حال دیکھ لیں کہ ہمارے کئی دنوں میں 2 قرآن ختم نہیں ہوتے اور ان کے روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک میں اتنے 2 قرآن کریم ختم ہو جایا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو بہت مشہور ہے, آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ عام دنوں میں دن رات میں وہ ایک قرآن کریم ختم کرتے رمضان کے علاوہ, اور جب رمضان آ جایا کرتا تھا تو ہر رات میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے. اب آپ سمجھیے
ایک آدمی پورے 2 قرآن کریم ایک رات میں ختم کرے تو کیا رات کا کوئی حصہ سو سکتا ہے؟ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو سکتا تھا۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کی پوری راتیں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزرا کرتی تھی۔ یہ وہ حضرات تھے جن سے ہم کو پورا دین پہنچا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ علمی مشغولیات کی وجہ سے قرآن کریم کم پڑھ پاتے ہیں۔ ارے ان کی بھی علمی مشغولیات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات ایک رمضان کی رات میں 2 پورے قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابراہیم ان کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان کی 21ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات جو ہے وہ تب تک افطار نہیں کرتے تھے جب تک پورا قرآن کریم پورا نہیں کر لیتے۔ پورا قرآن ختم ہوتا تب جا کر ان 3 راتوں کے اندر وہ افطار کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں دن کو کھیتی کاٹنے کے لیے جاتے، کسان تھے، کھیتی کاٹنے کے واسطے جایا کرتے تھے، اور رات کو آ کر پوری رات نماز پڑھتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شیخ ابراہیم پورے 30 رات رمضان کے اندر نہ رات کو سوتے تھے اور نہ دن کو سوتے تھے، بالکل پورے دن رات میں کسی طرح سوتے نہیں تھے، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اس قصے کو دیکھ کر ان حضرات کا عذر بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دن بھر کی ہماری مشغولی کی وجہ سے ہم لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے۔ ارے یہ وہ تھے جو دن بھر کھیت میں کھیتی کاٹتے تھے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر ایک آدمی یوں کوئی کام کرے تو اس کا روزہ کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کھیتی کاٹنے کا کام یہ بہت زیادہ دشوار ہے، اور دن میں روزے کے ساتھ وہ کام کرتے اور رات کو وہ نماز پڑھتے تھے۔ پوری رات اسی طرح گزر جاتی تھی، وہ پورے 30 دن اور رات میں بالکل نہیں سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا ایک شمع عطا فرماوے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم بھی پوری طرح ان کی اتباع کریں، وہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، لیکن ہماری عبادتوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حمیدی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات میں قرآن کریم ختم کرتے تھے رمضان کے علاوہ، لیکن رمضان میں پورا رمضان ان کے 60 قرآن راتوں میں ختم ہوتے تھے، یعنی ایک رات میں وہ 2 قرآن پڑھتے تھے، تب جا کر 30 دنوں کے اندر ان کے 60 قرآن کریم ختم ہوتے تھے۔ ربی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک دن سویا تو میں نے دیکھا حضرت کے معمولات کیا ہیں، تو ربی کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا وہ رات کا بہت کم حصہ سوتے تھے، یہ غیر رمضان کے اندر بہت کم حصہ سویا کرتے تھے، باقی عبادت ہی کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات گزارا کرتے تھے۔ ابو الحسن محمد ابن علی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو العباس ابن عطا کے پاس جو ہے کچھ سال گزارے ہیں ان کے پاس، تاکہ ان کے اچھے معمولات میں دیکھوں اور اپنی زندگی میں ان کو اتاروں۔ تو ابو العباس ابن عطا کو میں نے دیکھا کہ وہ 2 دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو ہر روز میں 3 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے قصے کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصے جو ہے اپنی کتاب کے اندر اپنے ایک رسالے میں ذکر فرمائے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان قصوں کے ذریعے سے حوصلے ملتے ہیں، چاہیے کہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم لوگ بھی رمضان کے اندر عبادتوں میں بڑھائیں۔ ہماری رات کا حصہ بجائے دوسرے مشاغل میں جانے کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وابستگی میں گزرنے چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے، جس نے قرآن کریم سے رمضان میں وابستگی اختیار کی وہ سب سے بڑے فتنے نیٹ اور موبائل سے انشاءاللہ سال بھر بچا رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے آج قرآن کریم کے لیے فرصت جو جن اسباب کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے ان میں ایک بہت بڑا سبب نیٹ میں مشغولی اور موبائل میں مشغولی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں تھی تب تک انسان کسی نہ کسی درجے میں فرصت نکال لیا کرتا تھا، مگر ان دونوں چیزوں نے اچھے اپنے ٹائم ٹیبل رکھنے والے، نصب العمل رکھنے والے اور لائحہ عمل رکھنے والے لوگوں کے اوقات کو بھی جو ہے مشغول کر دیا۔ اور نیٹ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یا تو بیکار چیز ہوتی ہے یا گناہ کی چیز ہوتی ہے۔ ہاں اچھی چیز دیکھنے کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے بہت مختصر وقت درکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ایک رمضان کا مہینہ ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ طلاق دے دیں۔
ضرورت کے علاوہ کسی اور چیز میں ان کو استعمال نہ کریں، اور اس سے جو اوقات بچے وہ سب قرآن کریم کی تلاوت میں لگا لیں۔ یقین جانیے نیٹ اور موبائل کے سارے فتنوں سے بچاؤ کا سامان حدیث شریف کی روشنی میں قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہونا ہے، اور صرف رمضان کی حد تک نہیں، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی ہم کو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی چاہیے۔ آدمی بیجا چیزوں میں مشغول ہو، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، اس روایت کا حصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اعراض کر رہے ہیں، اپنا رخ موڑ رہے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ بندہ لایانی اور بیکار کاموں کے اندر مشغول ہو۔ کسی کو دیکھنا ہو کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے یا مجھ سے رخ موڑ رہا ہے، تو اس کے لیے علامت یہ ہے کہ آپ اچھے کام میں مشغول ہو، سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور اگر لایانی کام میں، بیکار کام میں، اور موبائل کی ایسی چیزوں میں اور نیٹ کی ایسی چیزوں میں جس کا دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہیں، یا پھر گناہ کا کام ہے، اس میں اگر آدمی مشغول ہو تو اس حدیث شریف کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا رہے ہیں اور اپنی تجلیات دوسری طرف پھیر رہے ہیں۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تجلیات سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان کے اندر قرآن کریم سے خصوصی مناسبت نصیب فرمائے، اور ہمارے بزرگوں نے جو کر کے دکھایا اس کا کچھ شمع ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر عمل کرنے والے بنے، ایسی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔